عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ او آؤ اور میرے بندے، تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پڑھائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھے، چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادریوں والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، پارٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون۔ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی؟ تجربہ کر دیکھو، آگ پر انگلی رکھو، پھر ہائے ہائے کے سوا کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے، بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے، امی نظر نہیں آتی، فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا، فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا، فلاں رشتہ دار جنت میں دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے، تیسرا تو نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے۔ تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے پرواہ نہ کی، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، آؤ ان کا آج حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے، تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا، تم نے سردیوں میں وضو کیے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا۔ تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے، درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی، وہ پہچانیں گے
حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر، میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج جہنم میں یہ جل رہا ہے۔ میرا فلانا رشتہ دار، فلانا ہمسایا، فلانا خاندان کا آدمی، فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ متعجب ہو کر، حیران ہو کر سوال کریں گے۔ قرآن کہتا فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً، اے ابا جان، اے امی جان، اے بھائی جان، اے بیگم صاحبہ، اے خالہ جان، اے نانا جان، اے فلانے صاحب، اے چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے، کئی حج بھی کرنے گئے تھے، آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، مارکیٹ کے صدر بھی تھے، بڑی چودراہٹ چلتی تھی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، چودھری صاحب یہ آج کیا بنی، شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو، خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا، خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی۔ چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں کے فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی، وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکلا بادی بادل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا، اذن لہا بالنفسین، آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی۔ فرض کر رہا تھا کہ وہاں عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک اندھارا اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا،
70 टायर चमड़े की चल रही होंगी, आगे नया बनता जाता है, पीछे जल रहा है, फिर नया बन रहा है, फिर जल रहा है, सर से लेकर पैरों तक 70 जगह से जल रहा है, 70 जगह नया बन रहा है एक वक्त में। इस भयानक हालत में जहन्नमियों को देखकर कुरान करीम कहता है सुम्मा इन्नकुम अय्युहल मुकज़्ज़िबून लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिन अलबुतून। लोग कहेंगे इलाही हजारों बरस गुजर गए, खाने को कुछ न मिला, लाखों बरस गुजर गए, खा के कुछ न देखा, हमने खाना देखा ही नहीं। आवाज आएगी ये घास खाओ, जिसको खाने से अतड़ियां बाहर निकल आएंगी। कुरान करीम है। लोग रोवेंगे और चिल्लाएंगे गधे की तरह से, 500 साल गुजर जाएंगे, आवाज लगाएंगे वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह। इलाही पानी पानी पानी। हजारों लाखों बरस गुजर गए, पानी देखा नहीं। आवाज आएगी फशारिबून अलैहि मिनल हमीम। गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ, जिसको पीने से ये दोनों लब, ये दोनों होंठ इतने सूज जाएंगे। मेरे तेरे नबी का फरमान है, सारी कायनात के नबी का फरमान है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नीचे का होंठ सूज कर पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा, ऊपर का लब सूज कर कमर पे जा पड़ेगा। और आवाज आएगी तुमने जैसी मेरे कुरान की मेहमानी की थी, मैंने वैसी तुम्हारी मेहमान नवाजी कर। इस बुरी हालत में देखकर जन्नती लोग उनसे सवाल करते हैं फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग मुजरिमों से सवाल करते हैं मा सलककुम फी सकर। कैसे यहां पहुंच गए, क्या चीज तुम्हें यहां ले आई है, क्यों इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, बात क्या बनी। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह का भेजा हुआ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सच्ची, कलाम सच्चा खुदा का। फरमाया तमाम के तमाम दोज़खी जहन्नमी एक जुबान होकर बोल उठेंगे और कहेंगे कालू, कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। सबसे पहला जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा ऐब, सबसे बड़ा जुर्म फर्द हम पे जो लगा वो ये लगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद अपनी जबानी आप बोल रहे जहन्नुम में। कालू, कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमने नमाजों की परवाह न की। अजान हुआ करती थी, हम रेडियो बजाया करते थे, अजान हुआ करती थी, हम टेप चलाया करते थे, अजान हुआ करती थी, हम गाना बजाना किया करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा आया करता था, इधर हम कंजरियों के गीत सुना करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा अल्लाहू अकबर की आवाज आती थी, इधर हम तरह तरह के भंगड़े डाला करते थे, दुकानों पे बैठ के गप्पे मारा करते थे, घर में पड़े सोए रहते थे। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के दरबार में हम कभी हाजिरी नहीं हुआ करते थे। आज क्या हशर है, कई आदमी गरीब आदमी होकर जहन्नुम का टोकरा सर पे लिए फिरते हैं। शराब पियोगे तो पैसे खर्च होंगे, जिना करोगे उस पर भी खर्च होगा, नमाज पढ़ने पर तुम्हारा खर्च कुछ नहीं होता और फिर परवाह कोई नहीं।
عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے، بوڑھا پرواہ نہیں کرتا۔ جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں، نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے، نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو۔ اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا؟ گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر، یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھا۔ تو سارے سال 11ویں دے، ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز۔ کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی۔ اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفحے بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفحے کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گئے۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا؟ اور میں نے مرنا نہیں؟
کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا اثر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو. بڑا تنظیر واضح تم بزرا اخرا، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا. تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے. ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے. دل دیکھو کیا بنایا. اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو تمام کی پرواہ نہیں کرتا. اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے. آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے. صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا. اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا. کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے. ان کی حالت ہے تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا. قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں. بتا کیا بنے گا اس بات کا؟ انہوں نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں. اس سے کیا بنتا؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے. کسی کی بات وہاں نہیں چلتی. اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے. اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا. یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے. اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ. فرمائے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس کی مہلت نہیں ملی. تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا گیا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا. دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانماز و منت ہے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی. جنتی کہتے آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا،
बिच्छू और सांपों ने सब संगवा दिया है। हदीस पाक में आता है एक एक आदमी का बदन फूल कर 300 मील लंबाई में हो जाएगा। खुद इकरार कर रहे हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं कि इस गुनाह ने हमारी तबाही मचाई है। हम तो समझते थे कि ये यूं ही काम है, लेकिन आज पता चला कि इसने तो हमको तबाह कर दिया। उधर जन्नती देख रहे हैं, उधर दोषी रो रो कर अपने हालात बता रहे हैं। भाई जान आप अच्छे निकले, रिश्ते मामू जान आप अच्छे रहे, खालू जान आप अच्छे रहे। हम तो मुल्ला समझा करते थे, हम तो बेकार समझा करते थे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझा करते थे, लेकिन आज तुम्हारी हालत अच्छी है, तुम मजे में हो, हम मारे गए। कुरान करीम में आता है, अल्लाह पाक जल्ले शान फरमाते हैं, दूसरा गुनाह खुद ही बताते हैं, वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन। दूसरा गुनाह, दूसरा जुर्म हमारा ये था, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को खैरात दी नहीं। संगदिल सख्त दिल लोग थे, जो आया उसको तरखा दिया, जो आया उसको तला दिया, जो आया उसको तला दिया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदके से खुदा का गजब इस तरह बुझ जाता है जैसे आग पे पानी डाला। तो उन्होंने खुद इकरार किया कि जी मुकदमे पे तो खूब लगाया करते थे हम, और बदमाशी पे भी हम खूब खर्च किया करते थे। शराब किसी भाव मिलती थी हमने नहीं छोड़ी, चरस फीम भंग किसी भाव मिलती थी हमने कभी नहीं छोड़ी, रंडीबाजी पे कितना ही खर्च होता था हमने कभी नहीं छोड़ा। बरामना को तईमुल मुस्कीन, अल्लाह के राह पे हमसे हमें देने की तौफीक है। कुरान करीम उनकी जुबानी बयान कर रहा है, कुरान सच्चा, कुरान के भेजने वाला सच्चा, जिस पर कुरान नाजिल किया गया वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उलमा इकराम ने लिखा, इधर जन्नती खड़े होंगे, उधर दोज़खी खड़े हो करके रो रहे हैं, बुरा हाल है। कहते हैं आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश, कई कई सौ मील तक लपट निकल जाएंगी। कुरान करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमाव असरुन दामतलम्मा राहुल आज़ाद, जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुए के नाम लेगी, ओ फलाने आज मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, और बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। तदरूमना दोबारा बतावल्ला, वो जमा सा हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है, कहते होंगे कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, मुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना।
اللہ میاں آواز دے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بلاؤ بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، تیری بڑی یاری تھی، بڑی رشتہ داری تھی، بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج بلا اپنے جگری دوستوں کو بلا، خالص دوستوں کو بلا، دلی دوستوں کو بلا لے، آج بلا، دیکھوں تیرے کام کون آتا ہے. تیرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا، جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا. آج بلا کس کو بلاتا ہے؟ اب آتی اب بلا لے تو ٹی پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نہیں کر رکھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے، بلا لو نا. ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیپ کے. حدیث پاک میں آتا، حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے. فرض بھی کر رہا تھا، ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت، قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے؟ جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا بانی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدوا، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں خربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے میں. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نئی طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا رسول اس سے ناراض.
ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنا